اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اگر آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے تو یہ جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے، یا بہتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کہ لکھنؤ کا ایک قدیم محلہ نوبستہ، اس کی تاریخی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اور اس کا لکھنؤ کے ادب، شعر و شاعری اور دوسرے معاملات میں کیا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اور یہ جاننے کے لیے ایک چھوٹا سا تعارف بھی ضروری ہے۔ اودھ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مملک اودھ میں شجاع الدولہ کے عہد ہی سے باکمال ادیب اور شعراء کی قدردانی ہونے لگی تھی۔ آصف الدولہ کے زمانے تک قریب قریب تمام بلند پایہ ادیب اور شعراء دلی سے لکھنؤ آ گئے تھے۔ ان میں میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کے ایسے استاد فن بھی یہیں کھنچ کر چلے آئے اور اسی خاک کا پیوند ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایسے تمام شعراء یا کے طرز فکر و بیان پر دلی کا ہی رنگ غالب تھا۔ سید انشاء، مصفی، قتیل، رنگین اور جرات نے دلی کے رنگ سخن کو ایک موڑ فراہم کیا۔ گو کہ ان شعراء پر بھی دلی کا مذاق حاوی تھا، لیکن پھر بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انہی شعراء کے زمانے سے لکھنؤ کا رنگ ابھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے بعد وہ دور آیا جس میں ناسخ نے زبان اور آتش نے شاعری کو شیرینی اور چاشنی سے بہرہ مند کیا۔ حالات بدلتے رہے اور فطری طور پر حالات سے شاعری اور ادب بھی متاثر ہوتا رہا۔ دربار اور دربار کے اثر سے سماج میں جتنی جتنی تبدیلیاں ہو سکتی تھی ہوتی گئی، اور شاعری بھی بلندی فکر سے محروم ہو کر مائل بپستی ہو گئی، یعنی اس میں بھی گراوٹ آنے لگی۔ وزیر، رند، امیر، داغ اور جلال وغیرہ کا کلام اسی دور کے سماج کا آئینہ دار ہے۔ اودھ کی حکومت کے ایک سیشن کے بعد جب بوال ہوا اور گراوٹ آنا شروع ہوئی تو رفتہ رفتہ رجحانات اور احساسات میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی، تو شعراء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ رنگ سخن میں انقلاب لانے کا خیال آیا تو یہ انقلاب انتہائی شاندار طریقے سے آیا اور لکھنؤ میں ایک بلند پایہ فن نے جلوہ آرائی کی۔ یہ وہی زمانہ تھا جس کا یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو ایک بہت لمبی فہرست ہے، جس میں آصف الدولہ کے زمانے سے لے کر اور واجد علی شاہ تک کے دور تک نہ جانے کتنے باکمال شعراء اور ادیب ہوئے، لیکن اس سلسلے میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ ناقدری اور ناشناسی ہوگی کہ اگر اس بات کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ اس دور میں ہندو برادران کی کیا ادبی خدمات تھی، اور اگر ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو انہوں نے اس شہر کی قدیم تہذیب کو فروغ دینے میں انجام دی تھی، یا یہ کہ ان کی بدولت ہمارے معاشرت میں یعنی سماج میں جو ایک اعلیٰ پیمانہ پیدا ہو گیا تھا، اعلیٰ خوبی پیدا ہو گئی تھی، ہر طرف چھا گیا تھا، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کا رہن سہن بھی مسلمانوں ہی کا جیسا تھا، ان کے ذوق و شوق میں بھی مسلمانوں کے رجحانات سے مماثلت تھی، یعنی ملتے جلتے طور طریقے تھے، اور اس شہر کے باشندوں میں خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، فکر و نظر میں بڑی حد تک میل تھا، یگانگت تھی، لیکن پھر بھی ادب اور شعر و سخن اور دوسرے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ سے لکھنؤ کا نام بھی دنیا میں بلند اور روشن ہوا تھا۔ اس طرح ہمارے قدیم تہذیب کے وہ معمار تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے ایسے فنکارانہ کام
नामों के नमूद लखनऊ में अवध का दारुसल्तनत कदीम होते ही शुरू हो गई थी, जिससे वाज़ेह होता है कि हिंदू बरादरान में भी बहुत अच्छा फितरी रुझान शेर व अदब की तरफ पहले से मौजूद था, जिसको यहाँ के हुक्मरानों की कदरदानी और सरपरस्ती से जिंदगी अता हो गई। आसिफुद्दौला के दौर ही में हमको राजा जसवंत सिंह परवाना और राय टीकाराम तसल्ली के जैसे बाकमाल शोरा नजर आते हैं, जो उर्दू के अलावा फारसी जबान पर पूरी कुदरत रखते थे, यानी महारत रखते थे। दोनों जबानों में मश्क सुकन करते थे और मुतादिद उलूम पर भी उनको दस्तगाह थी, उनको एक्सपर्टाइज थी। अवध की तारीख देख डालिए, हर बादशाह या फरमा रवा के दौर में ऐसे ही जलील कदर हस्तियां मिलती हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि जितना जितना जमाना आगे बढ़ रहा था, साहिबान कमाल की फन्नी शूर में भी तरक्की होती जाती थी, जिसकी बदौलत मुंशी मन्नू लाल सफा और राजा कुंदन लाल अश्की के जैसे जौहर नायाब भी पैदा हुए। ये लोग अरबी जबान पर भी बहुत कादिर थे। उनकी तसनीफात अरबी जबान में भी महफूज हैं। शेर व सुखन में सफा को मीर तकी मीर से तलम्मुज हासिल था, यानी मीर तकी मीर के शागिर्द थे, और अश्की को शागिर्दों का लीडर कहते हैं। बाज गरा हस्तियां शेर व अदब के अलावा सियासियात में भी अपना जवाब नहीं रखती थी, इसलिए उनको दरबारों में जलील कद्र मनासिब यानी पोजीशन हासिल थी। इसमें फखरुद्दौला दबीर उल मुल्क राजा रतन सिंह, जिनका तखल्लुस जख्मी था, और मुदब्बरुल दौला मुंशी अल मुल्क राजा ज्वाला प्रसाद बहादुर महकमे जंग थे, और उनका तखल्लुस वकार था, और इनके नाम तारीखों में जर्री हरूफ में लिखे जा सकते हैं, लिखे गए हैं। वकार ने वाजिद अली शाह की तारीफ में 7 कसायद तस्लीफ किए थे, और इस मजमूए का नाम कसायद सबा रखा था। इस नाम से ही जाहिर है खुद बादशाह की नज़र में इन कसायद की कितनी ज्यादा कदर शनासी थी। ये कसायद बेहतरीन अदबी शाहकार हैं। जख्मी ने कई बादशाहों का दौर देखा था, फारसी के बेहतरीन शायर थे। एक ज़ख़ीम दीवान छोड़ा था, जिसके मुताले का शर्फ यकीनन अदबी ज़बान के माहिरों को होगा। दीवान के अलावा मुख्तलिफ उलूम और फ़नून पर ज़ख्मी ने न जाने कितनी किताबें लिखी थी, जो बेपनाह कद्र की हामिल है। दौर शाही के शोरा और अदीबों का जिक्र करना इस वीडियो का मौजू नहीं है, लेकिन मिसाल और उनके नाम दर्ज कर दिए गए, बता दिए गए। उस जमाने के हर उस्ताद के कुछ न कुछ शागिर्द थे, और उन शागिर्दों ने शर्फ उस्तादी हासिल करके फिर अपने शागिर्द बनाए। उस तरह ये सिलसिला बराबर आगे बढ़ता रहा था। मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है कि राय जवाहर सिंह जौहर के शागिर्द मुंशी शंकर दयाल फरत थे, और फरत के शागिर्द मुंशी राम साहेब तमन्ना थे, जो हमारी शेर व सुखन की आखिरी महफिल तक रौनक अफरोज रहे थे। इसी तरह मुंशी खराती लाल शुगुफ्ता बड़े बाकमाल अदीब और शायर थे, जिनके अरशद तलामजा यानी उनके शागिर्दों में मुंशी लक्ष्मण प्रसाद सदर थे, और उनके यके बाद दीगरे सिलसिला तलम्बुस यानी शागिर्दी का सिलसिला बराबर चलता रहा था। बास खानदान ऐसे भी थे जिनमें शेर व सुखन का मशगला कई कई पुश्तों तक चला था, जैसे कि राय देवी प्रसाद के यहाँ उनके साहबजादे वसफी, पोते वहबी और पर पोते फहमी बहुत अच्छे शायर हुए थे। ऐसी मिसालें बकसरत मिलती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहमियत मुंशी द्वारका प्रसाद उफक के खानदान को हासिल थी। उनके इस्लाफ में यानी उनके खानदान में कई पुश्त कब्ल लगातार सभी फारसी जबान में मशक सुखन करते थे, यानी फारसी जबान में माहिर और अदब तख्लीक करते थे। उफक खुद नीज उनके भाई और औलाद सब अच्छे उर्दू शायर गुजरे हैं। उन्हीं शोरा में बहुत से ऐसे शायर थे जिनको बेपनाह तादाद में शागिर्द हासिल होने का शर्फ हासिल था। मसलन मेंढूलाल जार के कम से कम 10 शागिर्द ऐसे थे जो शोहरत के मालिक हुए। इसी तरह बाल कृष्ण कमर के भी बहुत से शागिर्द थे, जिनमें मौलवी इनायतुल्लाह सुरूर, अब्दुल्ला खां बशीर और अतहर अली अतहर भी शामिल थे। आखिरी दौर के गरां माया अदीब और शायर नौबत राय नजर थे, जिनके शागिर्दों में मीर वहब अली असर, सैयद अब्दुल्ला अंजुम, हाफिज मोहम्मद हुसैन तमीज, मुंशी कुदरत गनी साबिर, मुंशी अब्दुल सुभान अकील,
سید مراد حسین مراد، منشی سلامت اللہ اسلم، منشی عبد الرشید خان ارمان کے نام بھی ملتے ہیں۔ ان تمام شعراء اور ان کے بے شاگردوں کے سلسلے ہماری مشاعروں کی انجمنوں کے ختم ہونے تک جاری رہے تھے، اور یہی شاگرد در شاگرد شعراء استادی کے منزلت حاصل کر کے انجمنوں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ اس مقام پر مشاعروں کی انجمنوں میں وہ محفلیں بھی شامل سمجھنا چاہیے جو شعر و سخن کے روسا اور عمائدین کے یہاں مختصر اجتماع میں آئے دن ہوا کرتی تھی۔ ایسے اجتماعات ہندو برادران کے یہاں بھی محلہ نوبستہ اور محلہ نواز گنج اور محلہ گنیش گنج میں کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ شعر و شاعری کے علاوہ یہ صاحبان مختلف فنون کے بھی مالک تھے، اور بعض لوگوں کو پریس کے کاروبار سے دلچسپی تھی، اور وہ اس طرح بھی اپنے ذوق شعر و ادب کو کچھ نہ کچھ آسودگی فراہم کرتے تھے۔ انہی میں کچھ ادیبوں نے جرنلزم کا پیشہ بھی اختیار کر لیا تھا۔ یہ صحافت زیادہ تر سیاست سے بیگانہ ہوتی تھی۔ بیشتر شعراء انشا پرواز بھی تھے، جن میں منشی مندو لال زار کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس پر میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو خوش نویسی میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ خوش نویسی مطلب کیلی گرافی میں، یعنی ہاتھ سے لکھائی کرنا۔ منشی جگن ناتھ خوشتر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کو لوگ آنکھوں سے لگا لیتے تھے۔ ان تمام شعراء نے اردو کو فکر و فن سے اس حد تک مالا مال کر دیا تھا کہ اپنا مذہبی مقدس ادب بھی ترجمہ کر کے اس زبان میں شامل کر دیا تھا۔ منشی جگن ناتھ اتھر نے رامائن کا بہترین ترجمہ کر کے طلباء کے لیے، یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے، اردو دانوں کے لیے نہ صرف ایک گراں قدر انکشاف پیش کیا، بلکہ یہ ترجمہ زبان و بیان کے اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے کی تصنیف بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس طرح منشی جگن ناتھ خوشتر اور منشی شنکر دیال فرد نے بھی رامائن کا بہت اچھا منظوم ترجمہ کیا، یعنی پوئٹک ٹرانسلیشن کیا۔ ان دونوں بزرگوں نے ہندو دھرم کے لاتعداد دوسری مبارک کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں جو اردو زبان میں بیش بہا اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ منشی رام سہائے تمنا نے بھگوت گیتا اور منشی طوطا رام شایان نے مہابھارت کے بہترین ترجمے کیے تھے۔ ان ترجموں کی ایک بہت سی دوسرے مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، جن کی گنتی بہت زیادہ ہے۔ جہاں ہندو شعراء نے اپنی مذہبی کتابوں کے اردو میں ترجمے کر کے اردو والوں کو ان سے روشناس کرایا تھا، بھگوت گیتا کی عظمت ایک سالڈ پروف ہے۔ فیضی نے اس کا فارسی میں بڑا فاضلانہ ترجمہ کیا تھا۔ عہد قدیم میں فارسی رائج الوقت زبان تھی، یعنی دربار کی زبان فارسی تھی اور عوام بھی فارسی ہی رائج تھی، لیکن منشی لکشمن پرساد صدر نے غالباً پیش بینی کرتے ہوئے اسی فارسی ترجمے کا بہت عمدہ اردو ترجمہ کیا تھا۔ یہ تمام ادبی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ہندو شعراء نے اپنی موزونیت طبع کی جو جولانیاں شاعری کے ہر میدان میں دکھائی تھیں۔ دور شاہی میں بکثرت نظمیں، نعت و منقبت بھی کہی تھی۔ ائمہ اطہار کی مدح میں بہت سے قصیدے مطبوعہ کتابوں میں درج ہیں۔ ایسے شعراء میں راجہ رتن سنگھ زخمی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ان کے فارسی کلیات میں ہفت بند اور قصائد بھی موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ ان کے کلام میں عقیدت کو بھی مقام حاصل تھا۔ حکومت کے ایکسیشن کے بعد کچھ مدت کے بعد ایسی نظموں یا قصائد کا سلسلہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہندو شعراء کے مراثی، سوز خوانی اور نوحہ خوانی سے وابستگی تقریباً 70-80 برس تک برقرار رہی۔ مرثیہ کی جدید طرز انیس کے زمانے سے رائج ہوئی تھی، اور غالباً اسی وقت سے یہ ہندو شعراء بھی اس زمین میں اپنی طبع آزمائی کرتے تھے۔ عہد قدیم میں چھنو لال دلگیر، جن کی قبر نخاس کی چڑیا بازار کے ایک کونے پر ہے، جسے ٹیڑھی قبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور جو راجہ جھاؤ لال کے بھائی تھے، خوب مرثیے کہے تھے۔ وہ اچھے غزل گو بھی تھے، لیکن غزل میں
طرب تخلص کرتے تھے۔ دلگیر کا تخلص مرثیوں ہی کے ساتھ مخصوص تھا۔ دور آخر میں لالا نانک چند نانک باوجود ان پڑھ ہونے کے مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں اپنے جوہر خوب خوب دکھاتے تھے۔ امام باڑہ ناظم صاحب میں انہوں نے بہت سی مجلسیں پڑھی تھی، اور آخری مجلس جو امام باڑے میں ہوئی تھی اس دور کی، وہ انہوں نے ہی پڑھی تھی۔ ان تمام بلند پایا اور گراں قدر شعراء کی تعداد کے بارے میں جو استادی کے درجے پر فائز تھے، قیاس آرائی کرنا ناممکن ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے جس میں لکھنؤ کے تمام ہندو شعراء کے نام اور حالات درج ہوں۔ چند انجمنوں کے علاوہ کسی انجمن کے گلستے بھی شائع نہیں ہوئے۔ جو اس اساتذہ شہر کے مختلف محلوں میں رہا کرتے تھے، ان کے شاگرد دوسرے محلوں میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ حالات بگڑنے کے ساتھ ساتھ، بدلنے کے ساتھ ساتھ، پرانا شیرازہ ہی نیست و نابود ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بہت لوگوں نے کوشش کی کہ محلہ نوبستہ اور اس کے قریبی علاقوں سے کچھ ایسے نام اکٹھا کر لیے جائیں، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، جس میں 100 کے قریب شعراء کے نام ڈھونڈ کر نکالے گئے اور اس کی ایک فہرست تیار کی گئی۔ اس فہرست میں زیادہ تر، بلکہ سب کے سبھی کہہ لیجئے، سکسینہ برادری کے کائستوں کے تھے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس جماعت کے مقتدر افراد شاہی درباروں سے جڑے ہوئے تھے، منسلک تھے، اور وہی اثرات اس محلے کے باشندوں کو شعر و ادب اور فکر و فن کا گرویدہ بنائے ہوئے تھی۔ بہرحال لکھنؤ کے ہندو شعراء میں سب سے زیادہ تعداد سکسینہ کائستوں کی تھی، جن کی آخری یادگار نوبت رائے نظر تھے، اور اس کے بعد سرواستہ کائستوں کا نمبر تھا، جن کے جلیل القدر نمائندے بال کرشن قمر تھے۔ کشمیری برہمنوں نے بھی بلند پایا فنکاری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ان کی ساری آبادی کشمیری محلے ہی میں ہی اب محدود تھی۔ 20ویں صدی کے دوسری دہائی میں تبدیل کے سکونت کا سلسلہ شروع ہوا، چنانچہ اس دور کے بہترین شاعر حضرت چک بست کو گولا گنج کے محلے میں سکونت اختیار کرنا پڑی۔ اور اس طرح یہ کہنا قطعی غلط نہ ہوگا کہ لکھنؤ کا قدیم محلہ نوبستہ ایک بے پناہ اہم تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اودھ کے اور لکھنؤ کے تمام کائست نامور شعراء اور ادیب اسی محلے سے وابستہ تھے، اور یہاں پر آج بھی ان لوگوں کے رشتے دار وغیرہ آباد ہوں گے، یقیناً آباد ہوں گے، مگر آج جس دور میں میں نے اس ویڈیوگرافی کرنے کے لیے محلہ نوبستہ کا دورہ کیا، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کتنے لوگ اس بات کی اہمیت سے واقف ہیں کہ یہاں پر وہ نامور شعراء اور ادیب رہا کرتے تھے، جنہوں نے ادب کی دنیا میں سنہرے حرفوں میں اپنا نام لکھ دیا۔ بہرحال اس محلے کو وزٹ کر کے دیکھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً ایک زمانے میں یہ بے پناہ شاندار اور بے پناہ ادبی ماحول کا گہوارہ رہا ہوگا۔